سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنا احسان پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو دین کے طور پر پسند فرمایا۔ یہ وہ خوشخبری ہے اور دین اسلام کی جامعیت، ابدیت اور آفاقیت، یعنی یہ دین اسلام ہر مسلمان آج یہ غیر مسلموں کے سامنے کہتا ہے اور بجا طور پر کہتا ہے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے، جس دین کے اندر ایک فرد کی بالکل جو ابتدائی اور بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، مثلا کھانا پینا ہے، بیت الخلاء میں جانا ہے، استنجا کرنا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، کپڑے طہارت کیسے کرنی ہے ان کی، وہاں سے لے کر اس کی قبر میں جانے تک ہر ضرورت کا اور ہر موقع کا حکم اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شعبۂ زندگی ہیں انسان کے، کہ اس کا ایک دائرہ اس کی ایک ذات ہوتی ہے، اپنی شخصیت ہوتی ہے، پھر ایک اس سے اگلا دائرہ اس کا خاندان ہو جاتا ہے، پھر اس سے اگلا دائرہ جو ہے اس کا محلہ، گلی، معاشرہ وہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے وہ ایک کسی قوم کا، کسی مجموعے کا ایک فرد بھی ہوا کرتا ہے، پھر اس کے بعد پھر آگے وہ انٹرنیشنل لیول پر جو عالمی سطح پر بھی احکامات کی کچھ ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک فرد کی زندگی مہد سے لے کر لحد تک، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک، اور ایک انسان کی زندگی ایک فرد سے لے کر عالمی سطح کے مسائل تک، یہ پھر اس کے بعد قیامت تک کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قیامت کی صبح تک یہ ایک زمانہ ہے اور پوری دنیا ہے، اور پھر ایک فرد کی پوری زندگی ہے اور اس کے پورے کردار، جتنے جن جگہوں پر اس نے جا کر کام کرنا ہوتا ہے، یہ جتنے بھی دائرے اور پہلو ہیں انسانی زندگی کے، ان سب دائروں اور پہلوؤں میں اسلام مکمل طور پر ثابت ہوتا ہے، ایک ضابطۂ حیات بن کر آپ کے سامنے آتا ہے۔ اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ ہوتا اس طرح جیسے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ اس کی تفسیر آپ نے ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کی اصول سارے مکمل ہو گئے، یعنی کوئی چیز حلال ہے تو کیوں حلال ہے، حرام ہے تو کیوں حرام ہے، کوئی کام غلط ہے تو کیوں غلط ہے، جائز ہے تو کیوں جائز ہے، یہ سب چیزیں بہت کھول کر بیان کر دی۔ الحلال بین والحرام بین، حلال کو بھی کھول دیا، حرام کو بھی کھول دیا، غلط صحیح کا تصورات بہت واضح کر کے بیان کر دیے گئے۔ اب قیامت تک کے لیے جتنے بھی، کیونکہ اب دیکھیں زمانہ تو آگے چلتا رہے گا، جو حالات انسانی زندگی کے اور رہن سہن کے جو طور طریقے تھے، تمدن اور معاشرت تھی، آج سے 1400 سال پہلے وہ آج نہیں ہے، اور آنے والے زمانے میں کیا ہونے چلا جا رہا ہے یہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ آنے والے زمانے میں جو مستقبل کی جو پیش گوئی ہے وہ بہت مشکل ہو گئی ہے کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ قیامت تک کے لیے جتنے انسان بھی آئیں گے ان کی رہنمائی اسی قرآن میں، اسی حدیث میں موجود ہے۔ لیکن ہے کیسے؟ ہے اس طریقے سے
کہ مجتہدین یعنی اللہ کے نیک بندے جنہوں نے علم حاصل کیا، اپنی زندگیاں کھپا دیتے ہیں وہ قرآن و سنت کو سمجھنے میں، لگانے میں، وہ انسانی زندگی کے مسائل کو لیں گے اور قرآن اور سنت سے اس کا حل تلاش کر کے دے دیں گے۔ یعنی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا قیامت والے دن، کوئی انسان قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اے اللہ میں آپ کے دین پر چلنا چاہتا تھا، میں تجارت کو چلانا چاہتا تھا، ملازمت کو چلانا چاہتا تھا، میں اپنی سیاست اور حکومت کو شریعت کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق کرنا چاہتا تھا، میں اپنی انفرادی زندگی، اپنی خاندان کی زندگی، بیوی بچوں کی سب چیزیں، اپنی ایجوکیشن، اپنی معیشت، اپنی فلاں سب چیزیں اسلام کے مطابق لانا چاہتا تھا، مگر مجھے کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا علماء کے دروازوں پہ جا کے، لیکن کسی نے کہا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ عذر قیامت والے دن کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ہاں پوچھے ہی نہیں، یا پوچھیں اور پوچھ کر عمل نہ کرنا چاہیں تو ایک الگ کہانی ہے، ورنہ شریعت میں حل ہر چیز کا موجود ہے۔ اور حل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بھی ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ حل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ حلال ہو جانا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہمیں مسئلہ پیش آیا ہوا ہے وہ جائز ہو جائے، بس حل کا یہ مطلب نہیں۔ حل کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ہر چیز پر کوئی نہ کوئی رائے دے گی آپ کو۔ کوئی بھی آپ مسئلہ لے جائیں، مفتی یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں اس کا مسئلہ، اس کا شریعت میں کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ آج بھی آپ کے ہاں جو ہے وہ پورے ملک میں، بر صغیر پورے میں دارالفتاء کے نام سے ادارے موجود ہیں جہاں مفتی حضرات بیٹھتے ہیں۔ آپ زندگی کا کوئی مسئلہ اٹھا کر لے جائیں، اپنی معاشرت کا لے جائیں، اخلاقیات کا لے جائیں، اپنی تجارت کا، ملازمت کا، وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ مسئلہ شریعت میں اس کا جواب ہی نہیں، آپ واپس چلے جاؤ، نہیں ایسا نہیں کہیں گے۔ ٹھیک، وہ آپ کو حل بتائیں گے۔ اس کا حل مطلب جائز ناجائز وہ آپ کو بتا دیں گے، آپ کو کلیئر کر دیں گے، آپ کو گرے ایریے سے نکال دیں گے، بلیک اینڈ وائٹ کر دیں گے اس کو۔ لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز حلال ہو جائے گی۔ حل کا مطلب حلال ہونا نہیں ہوتا۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے جی میں سود لیتا ہوں تو کیا حکم ہے؟ بھئی ہم تو یہ کہیں گے یہ حرام ہے، لیکن وہ کہے کہ شریعت کوئی حل کرے نا اس مسئلے کو۔ یعنی حل کا مطلب یہ ہے کہ وہ سود بھی لیتا رہوں اور حلال بھی ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ کہے کہ میں شراب پیتا ہوں تو مجھے اس کا کوئی حل بتائے شریعت۔ شریعت حل تو یہ بتائے گی آپ شراب چھوڑ دو، یہ حرام ہے، اس کا گناہ ہوتا ہے، حل یہ ہے۔ لیکن وہ کہے نہیں مجھے تو یہ کام تو میں نے کرنا ہی ہے، لیکن اب آپ لوگ یہ بتاؤ کہ یہ کسی طریقے سے جائز کیسے ہو سکتا ہے۔ تو حل کا مطلب یہ نہیں ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانیت کے مسائل شریعت حل کرتی ہے، یہی اس کا کمال ہے، اور یہی اس کی جو ہے جامعیت ہے، اور یہی اس کی ابدیت ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہی اس کی عالمگیریت ہے، آفاقیت ہے کہ ہر سطح کے انسان کے مسئلے حل کرتی ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کیا ہونے چاہیے، کیا نہیں ہونے چاہیے، وہ بتائے گی آپ کو۔ خود جو ہے وہ نیشنل سطح پر، آپ کی قومی سطح پر کیا مسائل ہیں وہ بتائے گی آپ کو۔ آپ کی عدلیہ کیسے چلنی چاہیے وہ بتائے گی۔ آپ کی فوج کا نظم کیسے ہونا چاہیے، آپ کی سپاہ کا نظم کیسے ہونا چاہیے، آپ کی سیاست کس رخ پہ ہونی چاہیے، وہ سارے اصول بتاتی ہے۔ ماننا نہ ماننا تو کسی کا اپنی بات ہے، لیکن بتاتی ہے۔ ہمارے ملک میں، ملک اسلام کے نام پہ بنا، یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا، کلمے کے نام پہ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تو ایک بہت بڑی ایک حقیقت یہ ہے کہ علماء نے ملک کے نظام کو شریعت کے مطابق چلانے کے لیے جو اس کا بنیادی خاکہ ڈھانچہ ہے وہ سب بنا کر دے دیا۔ لیکن نیت ہو اگر انسان کی اچھی تو پھر وہ اچھے کام کرتا ہے، ورنہ جو ہے وہ بہانہ، خوہ بدرہ بہانہ بسیار، بری حرکتیں ہوں، بری نیت ہو انسان کی تو بہانے بہت ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس طرح کے بہانے تراشتے ہیں، جی شریعت کہاں سے نافذ کی جائے، اسلام کیوں نافذ کیا جائے، یہ تو مولویوں کا آپس میں اختلاف ہی بڑا ہے جی، فرقے ہی بہت زیادہ ہیں جی۔ حالانکہ یہ فرقوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرقے جتنے بھی زیادہ ہیں، آپ کسی بھی فرقے سے جا کے پوچھ لیں چور کا ہاتھ کاٹنا چاہیے کہ کاٹنا چاہیے، تو جن چیزوں پر اتفاق ہے فرقوں کا ان کو نافذ کر دو نا۔ یہ بس اصل میں ہوتی اس طرح کے مسائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے سب کو۔ تو بہرحال خلاصہ یہ بات کا تھا کہ شریعت مطہرہ ایک مکمل نظام ہے، اور مکمل چیز کیا ہوتی ہے؟ مکمل چیز وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر سے نہ آپ کچھ نکال سکتے ہیں نہ نیا کچھ ڈال سکتے ہیں۔ اگر نیا کچھ نکالیں گے تو یہ بھی اس کا نقص ہو جاتا ہے،
ایک مکان بنا ہوا ہے آپ اس سے 2-4 اینٹیں نکال لیں تو یہ عیب ہو گیا نا. اور ایک چیز مکمل بنی ہوئی ہے، جیسے ہاتھ مکمل ہے 5 انگلیوں کے ساتھ، چہرہ مکمل ہو جاتا ہے اپنے نقشے کے ساتھ، لیکن آپ اس میں اگر ایک چیز کا اضافہ کر دیں، تیسری آنکھ جو ہے وہ ماتھے کے اوپر بنا دیں یا 6ٹھی انگلی ساتھ لگا دیں تو یہ اضافہ ہے، مگر یہ اضافہ کمال کو خراب کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے دین سے نہ کچھ نکالنا ہے نہ کچھ مزید اس میں ڈالنا ہے. نکالیں گے تو وہ تحریف ہو جائے گی، شریعت مطہرہ کے احکامات میں تبدیلی اور تغیر ہو جائے گا، اور اگر مزید کچھ ڈالیں گے تو بدعت ہو جائے گی. اور بدعت کے بارے میں اس لیے فرمایا کہ بدعت جو ہے یہ بہت بڑا سنگین گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو آدمی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو بدعتی کی تعظیم کرتا ہے وہ گویا کہ اسلام کو ڈھانے میں مدد دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت وہ چیز ہے کہ جو اسلام کے اصل اور نقل میں امتیاز ختم کر دیتی ہے. جب 2-4 نسلیں آگے بڑھتا ہے معاملہ تو دین اصل میں کتنا تھا، اضافہ اس میں کتنا ہوا، یہ چیز امتیاز ختم ہو جاتا ہے. یہی چیز تھی جس نے تحریف کے دروازے اور بدعت کے دروازے کھولے. عیسائیت اور یہودیت کا دین ملتبس ہو گیا. اب وہ ان کے پاس کوئی پیمانہ ایسا نہیں جس سے وہ پرکھ کر بتا سکیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اتنا دین دے کر گئے تھے، بعد کے اضافے یہ ہیں. اور وہ ایسا گڑمڑ ہوا آپس میں کہ وہ جدا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل بھی کیا، اور قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی عنایتوں پر کہ اللہ نے اس کے اندر ایک خود کار سسٹم بھی رکھ دیا، جسے آج کل اسلام میں آپ کے اینٹی وائرس رکھ دیا کہ کوئی بھی غلط چیز اگر اسلام کے اندر گھسنا چاہتی ہے، کوئی غلط نظریہ آنا چاہتا ہے، کوئی غلط نظریہ کوئی داخل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ اس کو اگل کر باہر پھینک دیتی ہے. اور وہ کس صورت میں ہے؟ علماء کرام کی صورت میں. کچھ علماء کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے منتخب کرتے ہیں کہ وہ شریعت کے لیے چوکیدار اور پہرے دار بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا ہم زندہ ہوں اور کوئی بندہ شریعت کے کسی حکم کو بدل دے، کسی تصور کو بدل دے، کوئی اس میں دخل اندازی کرے، بھلے حکمرانی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی جو ہے وہ اکبر ہو یا کوئی اصغر ہو، جو بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، جیسا کیسا بھی ہو، وہ شریعت کے احکامات کو چھیڑ نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں معتزلہ نے عروج پکڑا، ایک گمراہ فرقہ تھا. وہ اتنا مؤثر ہوا کہ اس نے حکومت کو اپنی کنٹرول میں لے لیا، یعنی خلیفہ کے نظریات بھی بدل دیے اس نے. اب امام احمد ابن حنبل ایک اکیلے عالم تھے کہ جو اس موقع پر ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. ان کو جو ہے وہ کوڑا، ایسے کوڑے مارے جاتے تھے جیل میں کہ اگر ہاتھی کی پشت پر وہ کوڑا مارا جائے تو ہاتھی کو بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ اس اپنی بات سے باز نہیں آتے تھے. یہ ہے اللہ نے جو شریعت کی حفاظت کا انتظام کیا. اور وہ یہ کہا کرتے تھے رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم. شاگردوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ابو الہیثم پہ رحم کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ابو الہیثم کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو الہیثم کو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا جہاں نام تو سنا ہے، وہ تو بڑا بدنام قسم کا آدمی ہے، پورے زمانے کا ڈاکو، اور وہ مشہور ہے، برا آدمی مشہور ہے. تو کہنے لگے کہ آپ اس کو دعائیں کیوں دیتے ہیں؟ کہنے لگے میں دعا اس لیے دیتا ہوں کہ جب مجھے جیل میں لے جایا گیا تو وہ بھی وہاں موجود تھا، وہ پہلے سے موجود تھا. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ اے احمد دیکھ لو، تم اگر ثابت قدم رہے تو تمہارے پیچھے پوری ایک امت ہے، اور اگر تمہارے قدم ڈگمگا گئے تو سب کچھ ڈگمگا جائے گا. کیونکہ عالم اگر اپنی جگہ سے پھسل جائے تو اس کے پیچھے پورا عالم پھسل جاتا ہے. عالم کی غلطی جو ہے وہ عالم کی غلطی بن جاتی ہے. تو اور اس نے پھر اپنی پشت دکھائی. اس نے کہا دیکھو یہ میری پشت ہے، بنو عباس کے کوڑے لگ کے میرے سے وہ ایک چوری یا ایک ڈاکہ نہیں بنوا سکے. اور اگر تم نے اللہ کا دین تمہاری سر پہ ہے، ذمہ داری سر پہ، اگر تم پھر گئے اور تم ڈگمگا گئے تو پیچھے نسلیں ڈگمگا جائیں گے. تو کہنے لگے کہ یہ بات اس کی مجھے حوصلہ دیتی تھی. تو آدمی کو اچھی بات، حوصلے کی بات کہیں سے مل جاتی ہے، کسی سے مل جایا کرتی ہے، چاہے وہ ڈاکو ہی صحیح. تو اس درجے میں انہوں نے پھر عزیمت اور جو ہے استقامت کا مظاہرہ کیا، اور دین کی کسی ایک شوشے میں بھی فرق نہیں آنے دیا. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ علماء سے کام لیتے ہیں، عزیمت والوں سے کام لیتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر کھیل جاتے ہیں، اپنے بچے یتیم کروا دیتے ہیں، قربان کرواتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا اینقص الدین وانا حی، کہ دین میں کمی آ جائے اور ہم لوگ زندہ ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک
پرائیویٹ نظام رکھا ہوا ہے، خود بکار نظام ہے اس کا، دین کی کو مکمل بھی اسی نے کیا، اس دین کی حفاظت کا ذمہ دار بھی وہ ہے، اور قیامت تک اس کو باقی رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر عمل کرنے والوں میں، ورنہ کم سے کم ان لوگوں میں ہی شامل رکھے کہ جو اس دین کو ایسے کا ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو اس دین کو بگاڑنے کی کوشش کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا نام ان کی فہرستوں میں دور دور تک کہیں شامل نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔